گڑیا اور اس کی پیاری بلی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک معصوم سی بچی رہتی تھی جس کا نام گڑیا تھا۔ گڑیا کے پاس ایک پیاری سی بلی تھی جس کا نام مانو تھا۔ گڑیا اور مانو کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ کہانی ان دونوں کی محبت اور ایڈونچر پر مبنی ہے۔ گڑیا کی عمر صرف 7 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری اور پیاری تھی۔ مانو ایک سفید اور کالے رنگ کی بلی اس کی بہترین دوست تھی۔ گڑیا نے مانو کو اس وقت گود لیا جب وہ صرف چند دن کی تھی۔ مانو بھی گڑیا کی طرح معصوم اور پیاری تھی۔ گڑیا ہر روز اسکول سے واپس آ کر مانو کے ساتھ کھیلتی۔ وہ مانو کو اپنے ساتھ کہانیاں سناتی اور اس کے ساتھ کھیلتی اور اسے اپنے بستر پر سلانے کی کوشش کرتی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی محبت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ مانو جب بھی گڑیا کے قریب ہوتی، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ہوتی اور اس کا دم ہلتا رہتا۔ ایک دن گڑیا اور مانو نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیت کی سیر کریں گے۔ کھیت گاؤں کے پاس ہی تھا، وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ گڑیا نے مانو کو اپنی گود میں اٹھایا اور دونوں کھیت کی طرف روانہ ہو گئی۔ کھیت میں پہنچ کر گڑیا اور مانو نے مختلف پھولوں اور پودوں کو دیکھا۔ وہاں کی تازہ ہوا میں ایک خاص خوشبو تھی جو دل کو خوش کر دیتی تھی۔ گڑیا نے مانو کو مختلف پھول دکھائے اور بتایا یہ پھول کس طرح کھلتے ہیں اور ان کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ مانو بھی بڑے دھیان سے گڑیا کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک دن جب گڑیا اور مانو گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گڑیا نے مانو کو اپنی گود میں لیا اور باہر نکل آئی۔ دونوں نے بارش میں کھیلنے کا مزہ لیا۔ گڑیا نے مانو کو بتایا کہ بارش میں کھیلنا کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ مانو بھی بارش کے قطرے اپنی زبان سے چکھنے لگی اور خوب مزے کرنے لگی۔ ایک دن جب گڑیا اسکول سے واپس آئی تو مانو گھر میں نہیں تھی۔ گڑیا بہت پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنے نکل گئی۔ گڑیا نے پورے گاؤں میں مانو کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا کی کہ مانو جلد واپس آ جائے۔ 2 دن بعد جب گڑیا صبح اٹھ کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ مانو گھر کے باہر بیٹھی ہے۔ گڑیا نے فوراً مانو کو گود میں اٹھایا اور خوشی سے جھوم اٹھی۔ مانو بھی گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسے گلے لگ گئی۔ گڑیا نے مانو کو بتایا کہ وہ کتنی پریشان تھی اور اس کے بغیر رہنا کتنا مشکل تھا۔ گڑیا اور مانو کی دوستی اور محبت کی کہانی سب کو بہت پسند آئی۔ گاؤں کے لوگ بھی ان دونوں کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ گڑیا نے سیکھا کہ دوستوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ گڑیا اور مانو نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار بنایا اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اور دوستی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب پیارے بچوں، آپ بتائیں آپ کے پاس کس کے پاس کیٹ ہے؟ کون کون مانو کو بہت پیار کرتا ہے؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چنٹو اور ٹائیگر۔ چنٹو کی پہلی ملاقات۔ چنٹو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی شرارتی اور جستجو کرنے والا لڑکا تھا۔ ایک دن چنٹو جنگل میں گھوم رہا تھا جب اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت بڑھا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ٹائیگر جو کہ ابھی بچہ تھا ایک جال میں پھنس گیا ہے۔ چنٹو نے فوراً مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جال کو کاٹنے لگا اور کچھ دیر بعد ٹائیگر آزاد ہو گیا۔ پہلے تو ٹائیگر ڈرا ہوا تھا لیکن جلد ہی وہ سمجھ گیا کہ چنٹو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یوں چنٹو اور ٹائیگر کی دوستی کی شروعات ہوئی۔ جب چنٹو گاؤں واپس آیا تو اس نے گاؤں والوں کو ٹائیگر کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والے پہلے تو ڈر گئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ٹائیگر چنٹو کے ساتھ کتنا دوستانہ رویہ اختیار کر رہا ہے تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ ایک دن گاؤں میں شکاری آ گئے جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ چنٹو اور گاؤں والوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تاکہ ٹائیگر اور دوسرے جنگلی جانوروں کو بچایا جا سکے۔ چنٹو نے اپنے دوست ٹائیگر کے ساتھ مل کر شکاریوں کو شکست دینے کا عزم کیا۔
چنٹو اور ٹائیگر نے مل کر شکاریوں کا مقابلہ کیا۔ ٹائیگر کی بہادری اور چنٹو کی ذہانت نے شکاریوں کو شکست دینے میں مدد کی۔ گاؤں والے بھی اس مقابلے میں شامل ہوئے اور شکاریوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ شکاریوں کی شکست کے بعد چنٹو اور گاؤں والوں نے جنگل کی حفاظت کا عہد کیا۔ انہوں نے جنگل میں گشت کرنا شروع کیا اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے مختلف اقدام کیے۔ چنٹو اور ٹائیگر کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتے اور مختلف مہمات پر نکلتے۔ چنٹو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ان کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ چنٹو اور ٹائیگر نے محبت، دوستی اور بہادری کی ایک مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے محبت اور دوستی سے بڑی مشکل کا سامنا کیا جاتا ہے اور کیسے ہم جنگلی جانوروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چنٹو اور ٹائیگر کی دوستی گاؤں والوں کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوئی۔ انہوں نے مل کر جنگل اور اس کے جانوروں کی حفاظت کی۔ دوستی اور بہادری کی ایک خوبصورت مثال پیش کرتی ہے یہ کہانی۔ آپ بتائیں، آپ جانوروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔